الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، پاکی اس رب کریم کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری جہان والوں کا پالنہار اور رب العالمین ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کی جانب سے تمام انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی آخر الزماں خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، گزشتہ کئی خطبات سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی پاکیزگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم لوگ کچھ سن اور سنا رہے ہیں، کچھ سیکھ اور سکھا رہے ہیں. آج کا سلسلہ انشاءاللہ عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں ان کے تعلق سے ہم کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. وہ کون سی جنگیں ہیں، یہ کب پیش آئیں اور ان کے اندر کیا کیا حادثات پیش آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے جسم اطہر پر کیا کیا نقصانات آئے، ہم انشاءاللہ ان کو سیکھیں گے. اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو باتیں کتاب سنت کے مطابق کہی جائیں، رب العالمین ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. کیونکہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی لائف اور آپ کی ہسٹری بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے ڈھالیں جس طریقے سے میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو وہ طریقہ سکھلایا. صحابہ کرام اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جانثار صحابہ کی جماعت جس سے رب العالمین راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے،
مقصد ہم سب کا یہی ہونا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام رکھا جائے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ہم اس کو اثر قبول کریں، ذاتی طور پر نہیں یا وقتی طور پر نہیں کہ کچھ وقت کے لیے اثر قبول ہوا، بیٹھیں روئیں آنسو بہائیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے، اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان سے وہ محبت ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتی جو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یہ ہم مومنوں کا یہ عقیدہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے اعزاء قاریب، گھر، خاندان یا دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی بات، کوئی بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب سنیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو ہم ذکر کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو عظیم جنگیں کون سی جنگیں ہوئیں؟ جنگ احد اور جنگ خندق، جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کب پیش آئی؟ نبوت کے تیسرے سال یعنی سن 3 ہجری کے اندر یہ جنگ پیش آئی، اور اس جنگ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ احد اس موقع پر بھی دراصل اس کا مقصد مشرکین مکہ کی طرف سے یہ حملہ ہونے کی تیاری ہوئی کہ چلو جس طریقے سے غزوہ بدر کے اندر ہمیں ستایا گیا، ہمیں مارا گیا، در حقیقت یہ غزوہ بدر کے انتقام کے تعلق سے ان لوگوں نے اس کی چال بازیاں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ کہاں رہ کر کیا جائے، مدینہ کے اندر کیا جائے یا مدینہ سے نکل کر باہر کیا جائے۔ تو کچھ بزرگ، کچھ بڑے لوگ، ان لوگوں نے یہ حکم دیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، اور کچھ منافقین نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول مدینہ کے اندر رہ کر آپ جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن کچھ نوجوانوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ سے نکل کر باہر جنگ کریں تب فائدہ ہوگا۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپسی معاملات میں آپ مشورہ کیجئے، پھر مشورہ کرنے کے بعد جب سارے لوگوں کی دلائل اکٹھا ہو جائیں، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ توکل کر کے اس کام کو آپ کر جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس وقت نوجوانوں کے اندر وہ بیداری، نوجوانوں کی شباب پر وہ ان کا نبی سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ جو تھا ان کے اندر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کے مشورے کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1000 صحابہ کرام کو لے کر آپ مدینہ سے باہر آ گئے۔ ادھر کافروں کی فوج میں، مشرکوں کی فوج میں 3000 کی تعداد، ادھر 1000 کی تعداد۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے جب آپ مدینہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو جب منافقوں نے دیکھا تو منافق کا چال ہی ہمیشہ یہی ہوتا ہے، منافق کی حرکت یہی ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب اس کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے وہ اپنے آپ میں اپنا نفاق ظاہر کر دیتا ہے، وہ اپنے دل کی بھڑاس دکھا دیتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، میری زبان کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً میری امت کے اندر کچھ منافقوں کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، ان نشانیوں کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اگر دور رکھنا چاہتے ہو تو تب تم اسی طریقے سے خالص مومن ہو جن مومنوں کا کردار اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر فرمایا۔ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی فوج 3000، مسلمانوں کی فوج میں 1000، لیکن جب منافقوں کے یہ بہانے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم آپ سے اجازت لے کر ہم جا رہے ہیں مدینہ، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، یہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر یہ مدینہ کی طرف لوٹ گیا، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب بچے کتنے؟ 700 بچے،
اور ان 700 کے اندر بھی کسی کے پاس ہتھیار ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی کچھ ہے, یعنی ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی عذر, کوئی مجبوری سامنے ہے. لیکن منافق کا چہرہ اسی وقت سامنے آتا ہے جب آزمائش سب سے بڑی سامنے آتی ہے. ابھی آگے انشاءاللہ تذکرہ ہوگا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں دھوکہ دیتے رہے. ہر لمحے پر ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے وہ محبت کا اعلان کرتے تھے, محبت کو وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن بسا اوقات ان کی حرکتوں سے, ان کے اعمال سے, ان کے کردار سے ظاہر ہو جاتا کہ اے اللہ کے رسول, یہ منافق ہے, یہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ بے شک یہ منافق اللہ رب العالمین کے اوپر اتنا ان کا ڈر, اتنا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے جو دل کے اندر جو برائیاں, جو خباثت بھری ہیں, کہیں اللہ ان کے دل کے اندر اس برائیوں کو دنیا والوں کے سامنے نہ بتا دے کہ اے دنیا والوں, یہ منافق کے اندر یہ برائی ہے, اس کے اندر یہ خامی ہے, تمہیں نہیں پتا. اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب ان سے پوچھو گے تو یہ جواب کیا دیں گے؟ کننا نخوض ونلعب. اللہ کے رسول, ہم تو آپس میں اسے کھیل تماشا کر رہے تھے, ہم بات نہیں کر رہے تھے, ہم مذاق نہیں کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کہہ دیا قل اباللہ وآیاتہ رسولہ کنتم تستہزئون, کہ تم بہانہ کر رہے ہو, ہاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہی مذاق کرنے کو ملا تھا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم بہانے مت بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد پھر تم کافر ہو چکے ہو. تو منافقوں کا یہ رویہ جب آزمائش سامنے آتی ہے تو اس کے دل کے اندر کیا ہوتی ہے, وہ بھڑاس نکل پڑتی ہے. اسی لیے مثال دی جاتی ہے کہ جب سونے کو جب سونار کے پاس لے جایا جاتا ہے تو اس سے جو کچرا نکلتا ہے, وہ کچرا تو کچرا ہو گیا, اور جب اس سے ایک خالص جب سونا بنتا ہے, یہی مثال مومنوں کی ہے. جب مومنوں کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو جو کچرے والے ہوتے ہیں, منافق جو ہوتے ہیں, وہ کنارے نکل جاتے ہیں, اور جو سچا پکا مومن خالص مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی ہوتا ہے. دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے سامنے بیکار ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ میں محبوب جان لیتا ہے. یہ مومن اور منافق میں فرق پیدا ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثار صحابہ کو جب لے کر آپ غزوہ احد کے میدان میں آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بنائی, ایک جنگ کا آپ نے سسٹم, نظام بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر آپ جب پہنچے تو مومنوں کو آپ نے سب بستہ کھڑے ہونے کے بعد جو غزوہ احد, جو احد پہاڑ ہے, احد پہاڑ کے جانب مسلمانوں کی پیٹھوں کو کر دیا, اور سامنے مشرک سامنے ہیں, اور احد پہاڑ کے کونے پہ ایک مقام تھا, ایک جگہ تھی جس کو جبل رماد کہا جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آپ نے 50 جانثار صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا. آپ نے کہا اے میرے جانثار صحابہ سنو, یہ میری نصیحت ہے, جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس وقت تک تم یہاں سے ہلنا مت, چاہے ہم ہاریں یا ہم جیتیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اب دیکھو کہ اس حکم کی مخالفت کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ جنگ ہم جیتیں یا ہاریں, کوئی بھی ایسا موقع اگر سامنے آئے تو تم اس جگہ کو مت چھوڑنا. یہاں پر میں تمہیں ایک کمانڈرنگ کے طور پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی اور ان کی کمانڈرنگ میں اور ان کی سپہ سالاری میں ہم تمہیں 50 آدمی کو یہاں متعین کرتے ہیں, یہاں سے ہٹنا مت جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں گا. جنگ کے 2 مرحلے ہو گئے, 2 نقشہ ہو گیا. پہلا نقشہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اتنی جد و جہد, اتنے لگن, اتنے شوق سے جہاد کرتے رہے, لڑتے رہتے انہوں نے اپنے اندر وہ جذبہ, وہ قوت پیدا کیا کہ مشرکین اپنے آپ میں وہ پست ہو گئے, بھاگنے لگے, جنگ کو میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے, اور پھر ان کے 70 آدمی مار دیے گئے. اور پھر جب اس کے علاوہ کیا معاملہ پیش آیا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ میری بات کو تم سن لینا اور وہاں سے مت ہٹنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دے دوں, وہاں کے جانثار صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیچے جو موجود ہیں وہ جنگ تو جیت گئے ہیں, اب مال غنیمت سب اکٹھا کر رہے ہیں. وہاں پر لوگ کہنے لگے کہ چلو اب نیچے چلتے ہیں, لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, مت جاؤ یہاں سے.
مت جاؤ یہاں سے، اگر یہاں سے جاؤ گے تو نبی کی مخالفت ہوگی، نبی نے منع کیا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ دھیرے دھیرے 1 2 3 4 لوگ دھیرے دھیرے آتے رہے اور وہاں سے زیادہ تر تعداد نیچے آ گئی، کم و بیش 15 یا 20 صحابہ وہاں پر بچے۔ اور جب خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن ولید جو اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اسی راستے پر۔ جبل رماد کی طرف وہ پہنچتے ہیں اور جتنے صحابہ وہاں پر متعین تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، وہ وہاں سے واپس پلٹ کر حملہ کرتے ہیں اور وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو شہید کر کے نیچے آتے ہیں اور نیچے جنگ کا میدان اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ ابھی ایک طرف مومنوں کی حق میں فتح یابی مل رہی تھی، ان کو خوشخبری، ان کو سعادت مندی مل رہی تھی کہ ہم فتح پا گئے، ہم جیت گئے اور کافر مشرکی شکست ہو گئے، لیکن یہاں پر جنگ کا نقشہ صرف ایک رسول کی حکم کی مخالفت کی بنیاد پر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور اس حکم کی مخالفت کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ نقصان اتنا ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے گھماسان جب جنگ شروع ہو گئی اور جب ان کو یہ موقع ملا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جو متعین کیا تھا وہاں پر ان کی نگرانی، ان کی کمانڈرنگ سنبھالنے والا کوئی نہیں بچا، اب جو دوسرے الگ الگ راستوں سے جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مومنوں کے 70 مومن صحابہ شہید ہو گئے، 70 مومن صحابہ شہید ہو گئے۔ اب یہی نہیں، اور تو اور نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے ٹارگٹ بنا لیا، مشرکین مکہ نے ٹارگٹ بنا لیا کہ چلو سب کو چھوڑو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو، اور مشرکین نے آپ کی ذات گرامی پر حملہ کرنا شروع کیا، اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے انور سے خون بہنے لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خون ہی خون دکھائی دینے لگا، اور یہ مشرکین کے اندر یہ افواہ اڑ گئی، مشرکینوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے انہوں نے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور طلحہ بن عبید اللہ اپنے آنے والے جو دشمنوں کی جانب سے جو تیر آتے اپنے ہاتھ میں پکڑتے، جو تلوار آتی اپنے ہاتھ سے پکڑتے، حتیٰ کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے ہاتھ کو اسی جنگ کے اندر شل کر دیا گیا، ان کا ہاتھ گر گیا، لیکن جسم کے اوپر اتنے زخم لگے، جب جسم بے تاب ہو گیا، جب جسم کے اندر یہ طاقت یہ قوت نہ رہی کہ اب سامنے والے جسم سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پیٹھ سے کر رہا ہوں، چنانچہ انہوں نے اپنے سینے کو نبی کی طرف کر لیا اور پیٹھ کو دشمنوں کی طرف کر لیا۔ نبی نے کہا اے طلحہ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو سینہ ہی زخمی ہوا ہے، پیٹھ ابھی خالی ہے، آپ میرے سائے میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر آئے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور آپ زخمی ہو جائیں۔ یہ صحابہ کی محبت، یہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر یہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تو اور مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر ان کی جنگ کی شہادت میں، جنگ کی شرکت میں حضرت عمارہ کا کردار کیا ہے۔ عمارہ جو جنگ کے اندر پہنچی تھی، مٹکوں میں پانی بھر بھر کر وہ صحابہ کرام کو پانی پلا رہی تھی، جب انہوں نے جنگ کا یہ منظر دیکھا، مٹکا اٹھایا، مٹکا پھینک کر تلوار اٹھا لی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جہاد کرنے لگیں، اور وہ صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ کے اندر یہ کردار، یہ نمونہ پیدا کرنے لگیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا جو ایک سب سے بڑا نقصان ہوا، نقصان یہی ہوا کہ آپ نے منع کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی مخالفت کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب مسلمانوں بتلاؤ، ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کتنے حکم کی، کتنے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کتنے ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور کتنی آپ کی تعلیمات کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے کتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم پر، دنیا کے کتنے بڑے بڑے اسٹیجوں پر ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ہم نقصان اٹھاتے ہیں،
چاہے ذاتی طور پر، چاہے مالی طور پر، چاہے جسمانی طور پر، چاہے معاشرتی طور پر، چاہے معاشی طور پر، کسی نہ کسی طریقے سے مومن کو وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، اور احساس اسی وقت ہوگا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ رب العالمین تو تمہیں سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزماتا ہے، لیکن نہ تو تم توبہ کرتے ہو، نہ تو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا پیغام، رب العالمین کی تعلیمات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت پر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر بہت سے صحابہ کرام کی جانیں گئیں، لیکن سب سے زیادہ، سب سے قیمتی جان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سب سے قیمتی جان گئی، وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے رعب و دبدبہ اور ان کا نام سن کر، جس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر دشمن کانپتا تھا، اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کو سن کر، ان کے احکام کو سن کر کافر بھاگتا تھا، دشمن بھاگ جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب چچا، ان کے جسم کو مسلح کیا گیا۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ ان کے جسم کے کچھ اعضاء کو کاٹ لیا گیا، کان کو ان کے کاٹ لیا گیا، ان کے ناک کو کاٹ لیا گیا، حتیٰ کہ ان کے جگر کو بھی نکال لیا گیا۔ یہ مسئلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا کا یہ منظر، اب بتلائیے مسلمانوں، کتنا بڑا صبر، کتنا ہمت، کتنی بڑی نصیحت اور کتنا ہمارے لیے عبرت کا معاملہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی مصیبت آئے تو ہم اپنے آپ میں دین کے راستے میں ہم پیچھے نہ ہٹیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دیں اور ڈال دیں، اطاعت رسول اور محبت رسول اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کے پیش نظر۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر کچھ ایسے واقعات جو ہمارے لیے عبرت ناک ہیں، جو ہمارے لیے نصیحت آموز ہیں، جو ہمارے لیے ہمت والے ہیں، جو ہمارے لیے حوصلہ والے ہیں، اور جو ہماری زندگی کے اندر بسا اوقات کچھ ایسے پلیٹ فارم پر، کچھ ایسے موڑ پر یہ ہماری رہنمائی اور یہ ہماری گائیڈنگ کرنے والے واقعات ہیں۔ آئیے کچھ ایسے واقعات کو دیکھیں۔ سب سے پہلا واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا معاملہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اے میرے صحابہ، جب تک ہم تمہیں حکم نہ دیں، ہم جیتیں یا ہاریں، تم اپنی جگہ کو مت چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ جائے یا ان کے اوپر المناک عذاب نہ آ جائے۔ اب بتلاؤ، صبح سے لے کر شام تک کتنے ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ قدم قدم پر سب سے پہلے جب ہم آنکھ کھولتے ہیں اسی وقت ہم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، صلاۃ فجر میں چادر تان کر سوتے رہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی جب ہماری صبح ہوتی ہے، اس وقت یہ صبح کا وقت برکتوں کا وقت ہے۔ یہ صبح کا وقت انسان جب اللہ رب العالمین کے لیے جب صلاۃ فجر ادا کر کے جب رب العالمین سے ہاتھ پھیلا کر جب مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر، اس صبح کے اندر اور اس صبح کے بعد اس کا پورا دن اللہ رب العالمین سرسبز شاداب رکھتا ہے۔ لیکن صلاۃ فجر چھوڑنے کے بعد ہی وہیں سے اس نے آغاز کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا، تو دن بھر میں تو نہ جانے کتنے رسول کی مخالفت کرتا ہوگا، اور اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کہیں اللہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ ڈال دے یا کہیں المناک عذاب نہ ڈال دے۔ دوسرا واقعہ جس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر کے اندر کسی عذر کی بنا پر یا کسی ایسی مصروفیت کی بنا پر نہ حاضر ہو سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس جنگ بدر کے بعد کبھی کوئی ایسا موقع آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ معاملہ ایسا ہوا،
معاملہ ایسا ہی ہوا. یہ جنگ احد کے اندر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان صحابی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور اجازت لے کر یہ مشرکوں کی صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا جاتا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی تھی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرمایا, یقیناً مومنوں میں سے کچھ ایسے اللہ کے مومن بندے ہیں جو اپنا وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو اپنے ایمان کے جذبے کو رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو اور اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. معاملہ ایسا ہوا, انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر شرکت کرتے ہیں اور مشرکوں کی صفوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور مشرکوں کی طرف سے آنے والے تیر, آنے والے ہتھیار, آنے والے خنجر کو اپنے جسم پر لیتے رہتے ہیں. اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ ان کے جسم پر کم و بیش 80 زخم تھے, 80 زخم, سر سے لے کر پیر تک ان کے جسم پر 80 زخم تھے, پیچھے ایک بھی زخم نہیں. اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کبھی انہوں نے جنگ کے میدان میں مڑنا نہیں چاہا, کبھی پیچھے نہیں مڑنا چاہا کہ اگر وہ پیچھے مڑتے تو کوئی ایک تیر یا کوئی ایک زخم ان کے پشت پر لگا ہوتا یا ان کے پیچھے کے حصے پر لگا ہوتا. کوئی ایک زخم ان کے پشت پر نہیں لگا, سارے کے سارے زخم ان کے چہرے سے لے کر پاؤں تک لگے, حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے اور ان کو کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ کون ہے. پہچانے کیسے گئے؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن وہ آ کر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کے پور سے پہچانتی ہیں, یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار, یہ صحابہ کے اندر یہ محبت, یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. آگے دیکھیے ایک اور واقعہ جو بڑا حساس اور جو ہمارے لیے بہت عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے, اور جو ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اپنی خواہشات کو قربانی نہ دے کر وہ اپنی زندگی کے اندر صرف اپنی خواہشات کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں. ہاں, حضرت حنظلہ بن ابی عامر یہ وہ صحابی ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ کے میدان کے لیے کہ جنگ میں پہنچنا ہے. ابھی ان کی شادی ہوئی ہے, رات میں دلہن سے ملاقات کیے, اپنی بیوی سے ملاقات کیے, غسل کا موقع نہ ملا, جنگ کے میدان میں پہنچ گئے اور شہید ہو گئے. جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اے رب العالمین کیا ماجرا ہے, اتنے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور کسی صحابہ کو کوئی غسل نہیں دے رہا ہے, اور یہ حنظلہ ہیں جن کو تیرے ملائکہ تیرے فرشتے غسل دے رہے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ یہ ایک ایسا نوجوان دولہا ہے جس دولہے نے اپنی جنسی خواہشات کو قربان کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا تھا, اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد غسل کرنے کا موقع نہیں ملا. اللہ رب العالمین نے عرش سے بھیجا, جاؤ میرے فرشتوں, جاؤ میرے ملائکہ, تم حنظلہ کو غسل دے کر آؤ, ان کو نہلا کر آؤ. یہ رب العالمین کی طرف سے اعجاز ان ایسے صحابہ کو ملا جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, یعنی فرشتوں نے غسل دیا. کتنی عظیمت کی بات ہے, کتنی ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. ہمیں اسے نصیحت کتنا حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے موڑ آتے ہیں, ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسا حادثہ بھی آتا ہے, اور بسا اوقات ہم سب کے سامنے کوئی ایسا حادثہ آتا ہے, لیکن ہمیں اس وقت اپنی جنسی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اگر ہم اپنی جنسی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں تب پھر یہ محبت رسول اور یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا یہ جذبہ, یہ نمونہ ہے. اور یہ نیا دولہا اور یہ نئی شادی ہونے والی یہ دلہن, اس نے اپنے آپ میں کتنا صبر سے کام لیا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کا نوجوان دولہا شہید ہو گیا اور فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں. ایک اور واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جنگ کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ, بہت ہی نصیحت والے واقعات ہیں. واقعات تو بہت سے ایسے واقعات ہیں, لیکن اس مختصر وقت میں کچھ مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں جو بات ہم سنیں اسی پر رب العالمین ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ کے اندر شریک ہوئے.
ان کے باپ کہیں پر، ان کے والد صاحب کہیں مصروف رہ گئے تھے، بعد میں ان کو موقع ملا، بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، راستہ بدل گیا، آنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آپ کی ٹیم میں اور مشرکوں کی ٹیم سے واپس آ رہے تھے، مشرکوں کی ٹیم کی طرف سے واپس آ رہے تھے، اور جنگ کا میدان ہے، شور شرابہ، گرد و غبار، آوازیں ایک دوسرے کی طرف سے، ادھر سے آوازیں ادھر سے آوازیں. ظاہر سی بات ہے اگر شور شرابہ کسی مجلس میں اگر ہونے لگے یا کسی فیلڈ میدان میں ہو لگے تو ایک آدمی کی بات کون سنے گا؟ صحابہ کرام نے دیکھا مشرک کی طرف سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اور تنتناتا چلا آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں. لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگاتے رہے، آواز لگاتے رہے، اے میرے دوستوں، اے میرے صحابہ، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابا ہیں. صحابہ کرام دوڑے، ان کے کانوں میں حذیفہ کی آواز نہیں گئی اور وہ دوڑے، انہوں نے تیر اور خنجر چلائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے. کتنا المناک منظر ہوگا کہ ایک صحابہ صحابہ کرام کی تلوار سے، صحابہ کرام کی تیر سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے. مسلمانوں اگر اس وقت ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ سب نہیں ایسے، لیکن کچھ ایسے دل کے چور اور کچھ ایسے مکار اور کچھ ایسے لوگ جو عیاری کر کے دنیا والوں کے سامنے تو بڑا نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا والے اس کو نیک کہہ دیں. مسلمانوں سن لو، اگر تم دنیا والوں کے سامنے نیک بننا چاہتے ہو تو تم سے بڑا گندا انسان کوئی نہیں ہے. اگر تمہیں نیک بننا ہے تو اس رب کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرو جس رب نے تمہیں وہ گارنٹی، وہ ضمانت دی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ، آپ کی سنت کے متوالے بن جاؤ، تب تو تم اللہ سے محبت کر کے تم اچھے بننا چاہتے ہو. دنیا والوں کے سامنے اچھے بن کے کیا کرو گے؟ اگر دنیا والوں کے سامنے جو اچھا بنتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو دنیا والوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، دنیا والوں کے سامنے عزت سے پیش آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، کل حشر کی عدالت میں اللہ رب العالمین کہے گا جا، تو نے دنیا میں جس کو خوش کیا اسی سے وہ نیکی لے لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. کتنا علمناک خسارہ ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا. اور ہماری صفوں میں، ہماری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا والوں کے سامنے بڑے عزت سے پیش آتے ہیں، لیکن بسا اوقات کبھی کوئی غریب مل گیا، کوئی مسکین مل گیا، کوئی لاچار محتاج مل گیا، اس کو دھتکار دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کردار، یہ مومنوں کا کردار. ارے کردار وہ اپناؤ جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو اپنے سینے سے لگایا، بے کسوں بے سہاراؤں کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ ان کے سہارا بنے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ ان کو کما کر دینے والے بنے. ایسے بن کر تو دکھاؤ. کیا ہماری زندگی میں ایسا کردار ہے؟ ہم دوسرے کی مصیبت کو سننے کے بعد تو ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے، لیکن ہمارے اندر تو فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار تو بھی تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ہاں تو نے بھی کوئی ایسا جرم کیا ہوگا. اللہ اکبر. مومن جب پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی زیادہ آزماتا ہے. یہ اپنے دل سے، اپنے خیال سے نکال دو، اپنے گندے ذہن سے یہ حرکت ختم کر دو کہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل حالات میں ہے، مومن ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو آزما رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کی آزمائش اپنے نیک بندوں سے زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اپنے انبیاء کو زیادہ آزمایا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد والے درجات، پھر ان کے بعد والے طبقات کو. کیا یہ ہمارے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں؟ نہیں. کوئی پریشان ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مصیبت میں ہو گیا، اس نے فلاں جرم کیا ہوگا، بڑا گنہگار ہے. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس پر اوپر حکم لگاؤ؟ تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم اس کے اوپر حکم لگاؤ وہ برا ہو گیا؟ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر بیٹھ گئی، ارے گنہگار رہا ہوگا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تم ٹھیکہ لے رکھے ہو، تم اس کو برا کہنے کو، اس کو جہنمی کہنے کو. تم نے کیا جانا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے رب العالمین اس کے لیے اس قبر کی پہلی منزل کو اس کے لیے اللہ آسانیاں کر رہا ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ یہ عبرت دکھا رہا ہو.
چنانچہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی حضرت حذیفہ نے کیا کہا جنہوں نے آپ کے باپ کو انجانے میں جنہوں نے شہید کر دیا تھا؟ حضرت حذیفہ نے کہا یغفر اللہ لکم، اے میرے بھائیوں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ ہم ہوتے تو یہی کہتے، ارے تم نے فلاں دشمنی نکالی، تمہارا ہمارے باپ سے ہمارے بھائی سے کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا، تم نے مار دیا۔ حسن ظن پیدا کرو، ایک مومن سے نیک حسن رکھو، اچھا حسن رکھو۔ ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے اعزا قارب سے، اپنے گھر خاندان سے ہمیشہ حسن ظن رکھو۔ ہو سکتا ہے خطا ہو گئی ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا کوئی علم نہ ہو جس کی بنیاد پر یہ غلطی کر بیٹھے یا یہ عمل کر بیٹھے یا یہ حرکت کر بیٹھے۔ یہ حکم اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو اور یہ کردار پیدا کرو۔ حسن ظن، بدگمانی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو بدگمانی پسند نہیں، فلاں بہت برا آدمی ہوگا، یہ ہمارے اندر یہ برائی ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے باپ کے ان جو غلطی سے میرے صحابہ نے قتل کیا میں نے معاف کیا، لیکن پھر بھی نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو تسلی دیتے ہوئے اس وقت بیت المال سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے باپ کی شہادت کا، آپ نے جن لوگوں نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، آپ نے ان کے باپ کی طرف سے 100 دیت اونٹ دی تھی، 100 دیت اونٹ۔ اور حضرت حذیفہ نے کیا کیا؟ قربان جاؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت پر۔ جب ہمارے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ قربانی کیوں منع کرتے ہو، ان کے نام سے قربانی کیوں نہ کروں؟ کبھی آج تک کوئی سوال نہیں آیا کہ مولوی صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا میں کتنا صدقہ کر دوں ان کے نام سے، کوئی نہیں سوال کرتا۔ ان کے انتقال کے بعد قربانی کا مسئلہ سامنے لے کے آتے ہو۔ میت پر قربانی نہیں ہے، میت پر قربانی نہیں ہے۔ اگر قربانی ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی زوجہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کا انتقال ہوا آپ ان کے نام سے کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ حضرت حذیفہ نے یہی کام کیا، کہا اللہ کے رسول جو بیت المال سے جو 100 اونٹ مل رہے ہیں میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں۔ یہ قربانی ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے تعلق سے جتنا ہم صدقہ دیں گے، جتنا فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی قسم اتنا ہی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ آپ ان کی زندگی میں جو مال و دولت انہوں نے آپ کے لیے اکٹھا کیا ہے، آپ ان کی وفات کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے گھر میں خرچ کرو، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، محتاجوں کے اوپر خرچ کرو، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ جو دیت دے رہے ہیں میں ان 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں۔ بتاؤ اتنا بڑا جذبہ۔ ایک واقعہ اور ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر جب گھمسان لڑائی ہوئی اور جب صحابہ کرام کے اندر جب کچھ نقصان بھی ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ نے فتح یابی تک پہنچائی، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف جب صحابہ کرام لوٹنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اڑ گئی تھی، یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک کوہرام سا مچ گیا، اور وہاں کی عورتیں، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، سب مدینہ منورہ سے بھاگنے لگی کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کس کا انتقال ہو گیا، کہیں میرے بھائی کا انتقال نہیں ہو گیا، کہیں میرے شوہر کا نہیں انتقال ہو گیا، کہیں میرے بیٹے کا نہیں انتقال ہو گیا، کہیں میرے بھائی کا انتقال نہیں ہوا۔ ایک صحابیہ، ایسے تو بے شمار ایسے صحابہ کرام کی محبت کا نمونہ ہے، ایک صحابیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ پہلو ان کے اندر آیا جب وہ مدینہ کی طرف دوڑ کر جب غزوہ احد کے میدان کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی تو ان کو کسی قبیلہ بنو دینار سے تھی، قبیلہ بنو دینار سے تھی۔ جب وہ دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی تو کسی نے ان سے کہا اے خاتون تیرا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حالت کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، آگے بڑھی۔ پھر کسی نے کہا کہ اے خاتون تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے الحمدللہ۔ پھر آگے بڑھی، پھر آگے کسی نے کہا تمہارے باپ، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی اپنی نگاہوں سے جب دیکھتی ہیں، مسلمانوں قربان جاؤ اسی محبت پر، باپ بھی قربان، شوہر بھی قربان، بھائی بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، بھائی بھی شہید، اور وہ عورت اپنے دل کے اندر یہ محبت لیے بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہوئے انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، دنیا کی ساری مصیبت ایک طرف، بھائی کی شہادت ایک طرف، شوہر کی شہادت ایک طرف، اور میرے شوہر میرے بھائی کی شہادت ایک طرف، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ ہو، ایسی جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، اے اللہ کے رسول یہ مصیبت ہیچ ہے، اپنے جانب ہے، اگر آپ سلامت ہو تو دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے لیے سلامت ہے۔ یہ محبت، یہ قربانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ نے اور صحابیات نے دیا۔ ہمارے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی بتائی جائے تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کم سے کم پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس محبت سے تو عمل کر لیا کرو۔ نہیں میں کہاں عمل کروں گا؟ جس کو دیکھو وہی انکار کرنے پر تلا ہے، جس کو دیکھو چاہے آپ زبان سے انکار کرو چاہے اپنے کردار سے انکار کرو۔ آپ زبان سے انکار تو نہیں کر سکتے، میں نہیں مانوں گا، لیکن اپنے کردار سے آپ انکار کر دیتے ہو۔ اگر ابھی وعدہ لے لوں کہ کتنے لوگ عصر کی نماز میں آئیں گے، وعدہ نہیں لوں گا، ڈرنا مت، کتنے لوگ عصر کی نماز میں آئیں گے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہیں گے، دور دراز کی بات نہیں ہے، اپنے اسی اینٹ بھٹی سے لے کر لکی ہوٹل کے درمیان 100 آدمی ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں لیکن فالتو بیٹھے رہتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے گھر خالی ہے اور تم شکایتیں کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے گھر خالی ہے، تم شکایتیں کرتے ہو، ہمارے اوپر مصیبتیں بہت ہیں، ہمارے اوپر تکلیف بہت ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیف اسی وقت دور ہوں گی جب ہم رب العالمین کو یاد کر کے اپنی تکلیفوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حل مانگیں گے، تب اللہ رب العالمین اس کا حل، اس کا بدلہ دے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے آپ کی زندگی سے کیا سیکھا اور کس طریقے سے عمل کیا، ہمیں بھی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور آپ کے اسوے سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں غزوہ خندق یا جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے ہمیں اپنی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طریقے سے ڈال دے جس طریقے سے تیرے جانثار صحابہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے مسلمان بھائی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں، رب کریم تو ان کی پریشانیوں کو دور کر کے بار الہ تو ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے بھی مومن بھائی کونے کونے میں یا ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک میں جہاں بھی مومن بھائی تیرے ستائے جا رہے ہیں، رب کریم تو اپنے رحم و کرم سے تو ان کا معاون و مددگار ثابت ہو جا۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے مومن پریشان حال میں زندگی گزار رہے ہیں، رب کریم تم ان کی زندگی کے اندر خوشحالی پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے بھی مومن بھائی بیماری یا بڑی بڑی بیماریوں کے شکار اسپتال کا راستہ اپنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین جتنے دنیا کے اندر ہمارے مومن بھائی اور بہنیں اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، رب کریم تو اپنے رحم و کرم سے انہیں کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔